میں امداد سمرو ڈبل ایف عمران خان صاحب کے لیے برے ثابت ہو رہے ہیں. بری خبروں کا سلسلہ جاری ہے عمران خان صاحب کے لیے. سزا ہوگی یا معافی کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن اندر سے عمران خان کے خلاف گواہیاں آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. ایک گواہی دے دی ہے فواد چودھری نے، اور دوسری گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں فرا گوگی، جو پاکستان سے فرار ہیں، دبئی میں تھیں اور دبئی سے کہیں اور جا کر بیٹھی ہیں، اور اب وہ حکومت پاکستان سے رابطے میں بھی ہیں اور عمران خان کے خلاف ٹکا کر بلکہ گواہی دینے کو تیار ہیں. کیونکہ میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ فرا گوگی ہو یا پھر ایون بشرا بی بی، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ طاقت اور دھن دولت کے لیے آئے تھے. نظریاتی معاملہ نہیں ہے، معاملہ پیسے کا تھا. تو جب عمران خان صاحب کے اوپر سنگین مقدمات بنیں گے تو اس میں جو شریک ملزم ہوں گے جنہوں نے مال بنایا ہے، وہ وعدہ ماف گواہ بن کر عمران خان کے خلاف ثبوت فراہم کر کے اپنی کمائی ہوئی دھن دولت بچانے کی کوشش کریں گے. ابھی تک آپ دیکھیں اعظم خان عمران خان کے خلاف گواہی دے چکے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ فواد چودھری پہلی بار نہیں گواہی دے رہے، 2-3 بار پہلے بھی دے چکے ہوئے ہیں. اسد عمر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو گئے. لیکن اب پہلے معاملہ تھا باہر، اب معاملہ عدالتوں کے اندر چل رہا ہے. تو وہاں پر گواہی آنا عمران خان کے خلاف وہ بڑا سنگین معاملہ ہے. بشرا بی بی اور عمران خان کے متعلق بھی عجیب و غریب قسم کی خبریں آ رہی ہیں، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، گزارشات رکھوں گا اس میں، کیونکہ وہ بھی ایک سنگین معاملہ ہے. اس پر ابھی میں کام کر رہا ہوں، ادھر ادھر سے باتیں آ رہی ہیں. تو اگر میرے پاس تصدیق آ جاتی ہے تو پھر اگلے ولاگ میں پھر بندہ ذرا بات کسی اور طریقے سے کرتا ہے، اور تصدیق نہیں ہوگی تو اسی طریقے سے بات کی جائے گی. لیکن معاملات سنگین ہیں، معاملات عمران خان صاحب کے لیے اچھے نہیں ہیں. آج عمران خان صاحب کو طلب کیا گیا تھا، بلکہ وارنٹ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے عمران خان صاحب کے الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہوئے تھے. بہت پرانا معاملہ ہے توہین الیکشن کمیشن کا. سکندر سلطان راجہ صاحب کو گالیاں دینے کا معاملہ، الیکشن کمیشن کے تمام ارکان کے خلاف گندی باتیں کرنے کا معاملہ. یعنی الزامات نہیں، الزامات کچھ اور چیز ہوتی ہے. ان کو دھمکانے، ان کے خلاف غلاظت بھری زبان استعمال کرنے اور ان کے لیے مغلظات بکنے کی حد تک کا معاملہ ہے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا، عمران خان صاحب تقریر کرتے تھے، فواد چودھری صاحب اس کو ایکو کرتے تھے، پھر کبھی کوئی کرتا تھا، کبھی کوئی کرتا تھا. تو اس پر میرے الیکشن کمیشن میں جو سورسز تھے، ابھی بھی ہیں وہی، ان سے جب میں رابطہ کرتا تھا کہ یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ابھی ریسٹرین شو کر رہے ہیں، ہم ابھی صبر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اگر انہوں نے ان کو خود عقل آ گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم کارروائی کریں گے. اور الیکشن کمیشن کے پاس توہین عدالت کی طرز کا قانون اختیار موجود ہے، تو لہٰذا ہم توہین عدالت کی طرز پر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کریں گے. میرے ولاگز پڑے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو اس میں گزارشات کی ہوئی ہیں. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب ڈاؤن ہیں، تو اور دوسرا عدالتیں ملی ہوئی ہیں، تو بڑے عرصے سے چلنے والا معاملہ جو ہے وہ عدالتوں کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا، تو جس کی وجہ سے معاملہ طویل ہوتا گیا. فائنلی جب عمران خان صاحب کو کمزور ہو گئے، جب عمران خان صاحب جتھے لے کر آنے کی پوزیشن میں نہیں رہے، تو پھر اب ایک عدالت سے دوسری عدالت سے تیسری عدالت، تو پھر اب ہر جگہ. بلکہ کل رات جو انہوں نے ولاگ کیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں FIA میں شرکت کروں گا. شرکت نہیں تھی بھائی، طلبی تھی، پیشی ملزم کے طور پر اور شرکت کرنا پارٹیسپینٹ کے طور پر، کہ جی آپ کو مدعو کیا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ شریک ہوں. شریک نہیں. یہ بھی عمران خان صاحب کا نا بڑا کمال طریقہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ملزم، جہاں تک ملزم تو ملزم ہوتا ہے نا، ملزم کہتے ہیں کہ جی جو عدالت ہوتی ہے وہ شک کا فائدہ بھی ملزم کو دیتی ہے، کیونکہ ملزم جو ہے وہ مظلوم بھی ثابت ہو سکتا ہوتا ہے. تو لہٰذا ملزم ہونا بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب اپنے لوگوں کو کچھ اس طرح ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، تو وہ کل تقریر میں ولاگ میں کہہ رہے تھے کہ جی میں وہاں پہ شریک ہوں گا FIA میں. تو وہ معاملہ بھی ابھی آنا ہے، پتہ چلے گا اس میں. جب میں ولاگ کر رہا ہوں تب تک اس میں ابھی کچھ سامنے نہیں آئی تھی چیزیں، کیونکہ اس کو عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا تھا ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں FIA میں اپنی طلبی کو. اس سے پہلے 8 ماہ تک سائفر والی طلبی جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے رکوائے رکھی تھی، اسٹے تھا، اور پھر یہ پچھلے ہفتے ہی لاہور ہائی کورٹ نے اسٹے اٹھایا.
تو عمران خان صاحب کو آج کے لیے طلب کیا گیا. کل اسد عمر اور شاہ محمود قریشی پیش ہو گئے تھے. تو بہرحال آج پھر عمران خان صاحب کو اپنا پیش ہونا تھا. ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ تھے الیکشن کمیشن کی توہین کے معاملے میں. اس میں شریک ملزم فواد چودھری اور اسد عمر وہ بھی پیش ہوئے. پہلے حصے میں تو عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے تھے اور بتایا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے توشہ خانہ کی جو کارروائی چل رہی ہے، جس میں گواہوں کے بیانات قلم بند ہونا شروع ہو گئے، اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ جی وہ کارروائی رکوائی جائے. اس میں بھی عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا. کل وہ اس میں پیش ہوئے تھے. وہاں پر پھر ہوا یہ تھا کہ جج کے ساتھ پی ٹی آئی کے وکلاء نے بدتمیزی کی تھی. شٹ اپ کہا تھا جج کو. جج نے بھی کہا تھا، لیکن جج کو شٹ اپ کہنا بذات خود یہ بدماشی کے زمرے میں آتا ہے. اگر جج نے ایک غصے میں آ کر کہہ دیا تو جج صاحب کے سامنے احتجاج کیا جا سکتا ہے، آپ ان کی عدالت کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. لیکن جج کو جواب میں یوں شٹ اپ کہنا، جو کہ وہ پنچوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا تھا ایک پراپر میں نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک انداز انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ کس طرح مقدمات کے بجائے عدلیہ سے لڑنا ہے، کس طرح ججوں کے ساتھ لڑنا ہے. تو بہرحال تو وہ مقدمہ بھی عمران خان صاحب لے کر گئے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہے کہ یہ کارروائی رکوائی جائے. لیکن اس میں دلچسپ یہ تھا معاملہ کہ جس وقت عمران خان صاحب کو پیش ہونا تھا الیکشن کمیشن میں، جو کہ اعلان کر چکے ہوئے تھے کہ جی میں پیش ہوں گا الیکشن کمیشن میں، جس وقت پیش ہونا تھا الیکشن کمیشن میں اس وقت وہ جا کر ہائی کورٹ میں بیٹھ گئے. تو ہمارے دوست متی اللہ جان صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کا ہائی کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونا آج ضروری نہیں تھا، ورنہ عمران خان صاحب کو جب کسی عدالت میں بلایا جاتا ہے تو وہ استثناء لیتے ہیں 2-3 گراؤنڈز پر کہ جی مجھے دوسری عدالت میں بلایا گیا ہے تو مجھے یہاں استثناء دے دیں، یا میری جان کو خطرہ ہے مجھے استثناء دے دیں. آج عدالت میں صرف عمران خان صاحب کی درخواستیں تھیں کہ جی سائفر کے معاملے میں جو کارروائی ہو رہی ہے یا ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے وہ روکیں، اور وہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں جج جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے ان کا ہمایوں دلاور صاحب جو سماعت کر رہے ہیں توشہ خانہ کی فوجداری الیکشن کمیشن کے فوجداری مقدمے کی، اس میں صرف درخواستیں تھیں. ان درخواستوں میں مدعی کا ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ضروری نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب وہاں جا کر بیٹھ گئے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن میں یا ہائی کورٹ میں معاملہ زیادہ لمبا چلے گا تو الیکشن کمیشن میں اس وجہ سے پیشی سے بچ جاؤں گا کہ میں کہہ دوں، وہاں میرے وکیل کہہ دیں گے کہ جی وہ تو ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے مجبور ہیں جی، ایک دن میں 20 مقدمات ہیں جی، ہم کیا کریں جی، دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، ہم آج پیش ہوں عمران خان صاحب اور نثار درانی صاحب جو سینئر ممبر ہیں سندھ سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم وقفہ کرتے عمران خان صاحب آئیں. تو پھر مرتا کیا نہ کرتا، عمران خان صاحب کو پیش ہونا پڑا کیونکہ اریسٹ وارنٹ نکلے ہوئے ہیں نا. اگر نہ پیش ہوتے آج تو پھر اریسٹ وارنٹ پہنچ جاتے. تو پھر ہوا یہ کہ سماعت ہوئی، اس میں عمران خان صاحب کے وکلاء نئے وکیل جو ہیں وہ پیش ہوئے، شعیب شاہین صاحب. انہوں نے کہا کہ جی مجھے پچھلی سماعت پر میں نے مقدمہ لیا. یہ ڈیلنگ ٹیکٹس ہے، یہ عدالتوں کے ساتھ کھیلنے کا ایک پرانا طریقہ ہوتا ہے اور یہ ہر کوئی کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی میں پچھلی سماعت پر ہی مجھے وکیل مقرر کیا گیا ہے تو مجھے مقدمے کا تو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے ابھی فائلیں پڑھنی ہیں، مقدمے کی کوئی اسٹڈی کرنا ہے، تو ذرا ستمبر تک وقت دے دیں. تو جو الیکشن کمیشن کے جو سربراہی کر رہے تھے سماعت میں درانی صاحب، نثار درانی صاحب، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم 2 اگست تک معاملہ ملتوی کرتے ہیں اور 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگا اور فرد جرم پر عمران خان صاحب کو خود پیش ہونا ہوگا. بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس یہ ایک امکان موجود ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان صاحب کو معافی دے دے. لیکن جو پاس ریکارڈ ہے عمران خان صاحب الیکشن کمیشن سے 2-3 بار پہلے بھی معافیاں مانگ چکے ہوئے ہیں، اور اس معاملے میں تو فواد چودھری ایک بار نہیں، اس الیکشن کمیشن کو 3 بار معافیاں مانگ چکے ہیں، 3 بار. اور کس بات پر کیا کہہ کر معافی مانگی ہے؟ جب حکومت میں تھے الیکشن کمیشن کے خلاف روزانہ فواد چودھری مغرضات بولا کرتے تھے، دھمکیاں دیا کرتے تھے پریس کانفرنسز کر کے. تو ان کو جب توہین عدالت توہین الیکشن کمیشن میں بلایا گیا تھا تو فواد چودھری نے جا کر معافی مانگی تھی غیر مشروط، اور کہا تھا دیکھیں جی میں تو کابینہ کا ماؤتھ پیس ہوں، میں تو ترجمان ہوں، لہذا جو کابینہ حکم کرتی ہے میں وہ کہتا ہوں. تو میں خود اب یہ میں نہیں بول رہا، میرا یار بول رہا، عمران خان بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا. ابھی جب پرسوں
ترسوں فواد چودھری جب خود پیش ہوئے تھے ایک اور مقدمے میں توہین الیکشن کمیشن کے، تو اس میں بھی فواد چودھری نے یہی کہا تھا کہ جی دیکھیں میں ایک پارٹی کا ترجمان تھا، وہ میری زبان ضرور تھی، وہ بات جو تھی وہ پروپیگنڈا یا جو بھی وہ جو الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات تھے وہ میری پارٹی کے تھے، میرے پارٹی کے قائد کے تھے، پارٹی مطلب قائد، وہ میں نہیں تھا، تو لہٰذا مجھے معاف کر دیں۔ آج جب فواد چودھری پیش ہوئے تو آج بھی انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ جی میں نے دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ سے معافی مانگی ہے، میں نے پہلے بھی جو موقف اختیار کیا ہے کہ میں سارا کچھ عمران خان کے کہنے پہ کرتا رہا ہوں، میں پابند تھا ان کی بات عوام تک پہنچانے کا، تو لہٰذا میں نے تو وہ کیا، میں اس کا نا ترجمہ کر رہا ہوں فواد چودھری کی، تشریح کر رہا ہوں فواد چودھری کی جو باتیں جو الیکشن کمیشن میں، کہ جی میں تو اپنی پارٹی کی ترجمانی کرتا تھا نا، یعنی عمران خان مجھے کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کی ایسی تیسی جا کے پھیرو، سکندر سلطان راجہ اور دیگر ارکان کی جا کے بےزتی کرو، ان کو گالیاں دو، اور میں وہ عوام تک پہنچاتا تھا کیونکہ میں عمران خان کا ترجمان تھا، تو لہٰذا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی گواہی ظاہر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو عمران خان صاحب ماضی میں بار بار الیکشن کمیشن کی توہین کر کے گالیاں دے کے معافی مانگ چکے ہوئے ہیں، اس الیکشن کمیشن سے پہلے والے الیکشن کمیشن سے بھی، اور اب بھی اگر عمران خان صاحب کے اوپر جب یہ معاملہ آیا تو بجائے اس کے جب نوٹس ہوئے عمران خان صاحب کو یا ان کو جب جواب دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو عمران خان صاحب نے 4 اور بڑی گندی گالیاں نکال دی الیکشن کمیشن کو۔ تو پھر معاملہ اب اس اسٹیج پر ہے کہ عمران خان صاحب مسلسل ٹال مٹول کر رہے تھے اور خود کو الیکشن کمیشن سے زیادہ طاقتور دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، تو اب جب ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی تو کیا وہ معافی مانگ کر جان چھڑا سکتے ہیں؟ توہین عدالت ہو یا توہین الیکشن کمیشن، اس میں جو ہے وہ قانون کو سمجھنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی معافی کی تو کوئی بھی اسٹیج ہو سکتی ہے، کسی بھی اسٹیج پر اگر ملزم معافی مانگ لے، غیر مشروط معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو رحم و کرم پر چھوڑ دے اس فورم کے الیکشن کمیشن یا عدالت، تو معافی دی جانی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا معاملہ ذرا ٹرکی ہے، یہ معافی مانگ کر پھر گالیاں دیتے ہیں، تو عادی مجرم کے طور پر، عادی ملزم کے طور پر شاید عمران خان صاحب کو معافی نہ ملے، اوپر سے گواہی ہے فواد چودھری صاحب کی۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب نے جج زیبا چودھری کو دھمکیاں دی تھیں جلسے میں، اوے جج زیبا چودھری ہم تمہیں بھی دیکھ لیں گے اور تمہارے خلاف بھی ایکشن لیں گے، تو اس پر جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے اس وقت، انہوں نے نوٹس لیا تھا اور عمران خان صاحب کو بلایا گیا تھا، تو عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ معافی مانگے، جج کہہ رہے تھے، انہوں نے ایک جواب بھیجا لکھا اور اس سے عدالت مطمئن نہیں ہوئی، عدالت نے کہا نہیں آپ تحریری طور پر معافی مانگے اور پراپر معافی مانگے، دوسرا عدالت اس سے مطمئن نہیں ہوئی، عدالت نے پھر کہا، اور پھر بہرحال کافی 1-1.5 مہینے کی چلاکیوں کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں معافی مانگنے کو تیار ہوں، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس جج صاحبہ کے پاس بھی جا کر معافی مانگوں گا۔ عدالت نے کہا جائیں، تو پھر وہاں گئے، جب دیکھا کہ جج کمرے میں نہیں تھیں تو وہاں جا کر ان کے ریڈر کو کیا ہے کہ جی جج صاحب آئیں تو کہنا عمران خان آیا تھا معافی مانگنے، یہ مطلب، اور بابر اعوان ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان کے۔ تو اب یہ مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ خان صاحب ذرا عادی بن گئے ہوئے سارے معاملات میں، تو اب جب 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو معافی مانگی اگر، تو کیا ان کو معافی ملے گی، یا ان کو توہین عدالت میں 2 یا 4 یا 5 منٹ کے لیے ہی کہہ دیا جائے کہ آپ نے توہین الیکشن کمیشن کیا ہے اور آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں 5 منٹ، یا وہی جو گیلانی صاحب کے ساتھ افتخار چودھری نے کیا کے دور میں ہوا تھا کہ جی عدالت برخاست ہونے تک آپ کھڑے رہے عدالت میں، اور اس کے بعد پھر گیلانی صاحب کو 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا تھا۔ تو کیا اس طرح کی ہی سزا، چاہے جیل نہ جائیں، اس طرح کی ہی سزا کے ذریعے عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں گے؟ یہ معاملہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ سائفر والا معاملہ، اس پر ابھی پتہ چل جائے گا، لیکن دوسرا معاملہ فراغ ہوگی کے متعلق خبر آئی ہے، اور خبر دینے والے جرنلسٹ بہت کریڈیبل ہیں، مرتضیٰ علی شاہ صاحب جیو کے کورسپونڈنٹ ہیں لندن میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فراغ ہوگی جو ہیں وہ رابطے میں ہیں پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ تقریباً 1 ماہ سے، اور وہ وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہے، امکان ہے کہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی۔ وہ جب دبئی میں تھیں تو ان کو وہاں سے کہا گیا تھا کہ جی آپ، کیونکہ پاکستانی حکام نے رابطے کیے تھے تو ان کو وہاں سے دبئی چھوڑنا پڑا، مجبوری میں ان کو کہا گیا کہ جی آپ دبئی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اٹلی چلی گئی ہیں جہاں قیام کر رہی ہیں، اور وہاں جا کر انہوں نے رابطے کیے پاکستانی حکام سے، اور اب وہ جو کچھ مل کے بشرا بی بی نے، فراغ ہوگی نے اور عمران خان نے
جو مل کے وارداتیں کی ہیں اس میں وہ بقول مرتضی علی شاہ وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتی ہیں۔ اب اعظم خان اگر بن گئے ہیں، وہ اگر عمران خان کے خلاف انہوں نے جا کر سائفر کے معاملے میں اپنا دوسرا کون سا تھا القادر ٹرسٹ کے معاملے میں جا کر گواہی دی ہے، تو فراغ ہوگی بھی القادر ٹرسٹ والے معاملے میں تو برابر کی شریک ہے۔ کیرٹ 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں، سونوں کے ہار، ملک ریاض کے جو روکے ہوئے کاروبار تھے جو بند کیے گئے تھے، سیل کیے گئے تھے، ان کے کو کھلوانا، یہ سارا ڈیل فراغ ہوگی کر رہی تھی۔ تو فراغ ہوگی کو بہت بہتر پتہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کیا کیا کرتے رہے، تو لہٰذا خان صاحب جو روزانہ بیٹھ کر ٹی وی پر کہتے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گے، اس لیے میں قوم کو بتا رہا ہوں، پہلے بتا رہا ہوں کہ جی جو میرے اوپر مقدمات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے کہ اب اپنوں نے گواہیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اگلے ولاگ میں جو معاملہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کا اور ان کی اہلیہ کے متعلق، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔